پھر قریش مکہ کی طرف ایک آدمی آیا بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، جس کا نام تھا سہیل بن عمرو۔ سہیل، اس کے نام کا مادہ ہے سین ہا لام، جس کا معنی ہے آسانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ وہ آیا بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، وہاں صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے بڑی سخت شرطیں لگائیں، وہ ساری شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلا جائے، اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کفار مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا ہے، اسے واپس کرنا پڑے گا۔ تو تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام بڑے رنجیدہ ہوئے، اس لیے کہ وہ آئے تھے عمرے کی ارادے سے، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، بغیر عمرہ کیے انہیں واپس بھیجا جا رہا تھا، اور شرائط بھی ایسی جو ان کی طبیعت کے بالکل خلاف تھی۔ ادھر یہ شرط طے ہو رہی تھی، ادھر سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان ہونے کے بعد اسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اور اس پہ قسم قسم کا تشدد کیا جا رہا تھا۔ وہ کسی طرح ان سے جان چھڑا کر آیا، مسلمانوں کی پناہ میں آیا۔ ادھر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ آپ اسے پناہ نہیں دے سکتے، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کی پناہ لے گا، آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ آپ کا کوئی مرتد ہو کر اگر ہمارے پاس آ جائے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس معاہدے، اس شرط کے مطابق آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، آپ اسے پناہ نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو زبانی بات چیت ہوئی ہے، ابھی تو اسے تحریری شکل نہیں دی گئی، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر آپ اسے ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو پھر سمجھیں کہ معاہدہ ختم ہے، کوئی معاہدہ نہیں۔ اب مجبوری تھی، مسلمان پریشان تھے، زخمی حالت میں آئے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جسم سے خون بہ رہا تھا، اور فرما رہے تھے، مسلمانوں، مجھے پھر ان درندوں کے حوالے کر رہے ہو، بڑی مشکل سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہاری پناہ لینے آیا ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے ان درندوں کے حوالے کر رہے ہو، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مجبوری تھی، معاہدہ تھا، خلاف ورزی ہو نہیں سکتی تھی۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا۔ مسلمان مغموم تھے، حزن و ملال کا پیکر بنے ہوئے، کسی کا بس نہیں چل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو بڑی سخت شرائط، ایسی شرطیں جو ان کے مزاج کے بالکل خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی برحق ہوں۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ یہ شرائط تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، رسول کا کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ان هو الا وحی یوحی، رسول کا ہر کام وحی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا، آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اشارہ تھا عمرے کی طرف، آج ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل خواب سچا تھا، لیکن خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال ہی ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر یہی سوالات ان سے کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں یہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایسی شرائط تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف، جب معاہدے کو تحریری شکل دی جا رہی تھی اور معاہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تو سہیل بن عمر نے اعتراض کیا، اس نے کہا ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے، بسمک اللہم سے معاہدہ شروع کیجیے۔ اور آخر میں جب لکھا محمد الرسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے، لہذا رسول اللہ بھی مٹا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مٹانے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، بظاہر تو سارا مسلمانوں کے خلاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا عملی مظاہرہ تھا۔ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا 10 سال کی جنگ بندی کا کہ 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ویسے یہودی سرمایہ اپنا خرچ کرتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں قریش مکہ کو لاتے تھے۔ جب ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو یہودی ان کو بھی اپنا اعلی کار نہ بنا سکے، یہودی اور وہ آپس میں جدا ہو گئے، جس کا اسلام کو فائدہ پہنچا۔ نیز جنگ بندی کی وجہ سے مسلمان اور وہ آپس میں ملے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کا موقع ملا، تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔